أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ 3 جگہ سے میں نے 3 آیتیں پڑھی. پہلی جگہ سورہ ہجر کی ہے، 14ویں پارے کے بالکل شروع میں. ان آیات میں اللہ پاک جل شانہ و عم نوالہ نے مشرکین مکہ جو قرآن کریم کے پہلے مخاطب ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں میں سب سے پہلے کام شروع کیا ہے اور جنہوں نے قرآن کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا حضور کے لائے ہوئے دین کا سب سے پہلے انکار کیا ہے، ان کا ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب ہے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ صاحب قرآن کے نام سے جو وحی پیش کرتے ہیں یہ وحی نہیں ہے، یہ دیوانے کی بڑ ہے. دیوانے کی بڑ مانے دیوانہ، صبح سے شام تک بکتا ہی رہتا ہے. یہ جو پاگل دیوانہ صبح سے شام تک بکتا رہتا ہے، یہ قرآن دیوانے کی بڑ ہے. دلیل یہ ہے کہ یہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میرے پاس اللہ کے یہاں سے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے یہاں سے آیا ہے، فرشتہ لے کر میرے پاس آتا ہے. یہ کہتے ہیں تو فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ کیسا فرشتہ آتا ہے. ہمیں کیوں نہیں دکھاتے وہ فرشتہ؟ یہ تھا ان کا اعتراض. دعویٰ یہ کرتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے پاس سے فرشتہ لے کر میرے پاس آتا ہے، تو آپ کے پاس فرشتہ آ جاتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دکھا سکتے فرشتے؟ ہمارے پاس کیوں نہیں لاتے فرشتے؟ ہمیں دکھاؤ کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں اور اللہ کا کلام کیسے لاتے ہیں. ان کا یہ قول تھا، قرآن کریم اس کا جواب دے رہا ہے.
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، اور کہا انہوں نے اے وہ جس پر الذکر اتارا گیا ہے، قرآن کریم اتارا گیا ہے، بے شک تو البتہ میڈ ہے، پاگل ہے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، یعنی تو کہتا ہے کہ قرآن مجھ پر اتارا گیا، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے یہاں سے مجھ پر یہ اتارا گیا ہے، یہ سب تیری باتیں ایسی ہیں، یہ تو پاگل کی، یہ تو دیوانے کی بڑ ہے۔ دیوانہ جیسے صبح سے شام تک بکتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، ایسا تو ہی بولتا رہتا ہے اور اپنا کلام ہے اور کہتا ہے اللہ کا کلام۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لاتا تو ہمارے پاس فرشتوں کو؟ لو ما تأتینا بالملائکہ، اگر تو سچا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور اللہ کے یہاں سے یہ کلام اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تیرے پاس بھیجا ہے اور فرشتہ آ کر تجھے پہنچا گیا ہے، اگر تیری یہ بات صحیح ہے تو ان فرشتوں کو ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا؟ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، یعنی جب تیرے پاس وہ فرشتہ آ سکتا ہے تو تیرے جیسے ہم بھی انسان ہیں، ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں دکھا تو صحیح وہ کون سا فرشتہ ہے، کیسا فرشتہ ہے جو تیرے پاس اللہ کا کلام لے کر آ رہا ہے۔ قرآن کریم اس کے دو جواب دے رہا ہے، ایک حاکمانہ اور ایک حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب یہ ہے کہ فرشتے تمہارے پاس بھی آ سکتے ہیں، مگر تمہارے پاس وہی لے کر نہیں آئیں گے، ڈنڈا لے کر آئیں گے۔ امتوں کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، لیکن عذاب نازل جب ہوتا ہے تو عذاب لے کر امتوں کے پاس آتے ہیں، وہی لے کر امتوں کے پاس نہیں آتے ہیں۔ وہی لے کر تو امت کے پیغمبر ہی کے پاس آتے ہیں، ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو۔ ایک صاحب لکڑی کا گٹھڑ اٹھائے جا رہے تھے، بڑا بھاری تھا۔ جب بوجھ سے دبے بہت پریشان ہوئے تو ایک جگہ پر ڈالا اور بیٹھ کر اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ اس سے تو موت ہی آتی تو اچھا تھا، کیا مصیبت ہے اتنے بڑے بڑے گٹھڑ اٹھانے۔ اچانک ملک الموت ظاہر ہوئے، السلام علیکم، کیوں بلایا ہے مجھے؟ تو بڑے میاں کہتے ہیں یہ گٹھڑ میرے سر پہ دھر دے۔ سبحان۔ تو اللہ تعالیٰ پہلا حاکمانہ جواب دیتے ہیں کہ فرشتے تمہارے پاس بھی آ سکتے ہیں، مگر ڈنڈا لے کر آئیں گے، وہی لے کر نہیں آئیں گے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين، نہیں اتارتے ہیں ہم فرشتوں کو مگر کھری بات کے ساتھ، حق کھری بات کے ساتھ اتارتے ہیں، اور جب وہ کھری بات لے کر کے فرشتے آ جائیں گے تو پھر اس وقت میں ان کو مہلت نہیں ملے گی، ڈھیل نہیں ملے گی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ فرشتے قوموں کے پاس بھی آتے ہیں، فرشتے قوموں کے پاس بھی آتے ہیں، وہی لے کر نہیں آتے ہیں، عذاب لے کر آتے ہیں، وہی لے کر صرف نبیوں کے پاس آتے ہیں۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ قرآن کریم میں ہے، جگہ جگہ پر ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں، نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں آئے ہیں
اور ساری قوم یہ سمجھ کر کہ یہ کوئی مہمان لڑکے کہیں سے آئے ہیں انسان، وہ اپنی خصلت بد کے لیے ان کو مطالبہ کرنے کے لیے آئے، اور پھر انہوں نے زمین الٹ دی، ان فرشتوں نے زمین الٹ دی اور ساری پوری قوم کے 5 سیٹی تھی، وہ 5 شہر زمین کے اندر دھس گئے اور 2000 فٹ کی گہرائی میں چلے گئے۔ آج وہاں ڈیڈ سی ہے، فلسطین کے قریب میں جہاں ڈیڈ سی ہے، یہ پوری ڈیڈ سی وہ جگہ ہے جہاں قوم لوط کی 5 بستیاں زمین کے اندر دھس گئی ہیں اور 2000 فٹ گہرائی میں چلی گئی۔ تو فرشتے آتے ہیں قوموں کے پاس، ساری قوم نے دیکھا تھا اور ساری قوم آ کر لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگی تھی یہ لڑکے ہمیں دو۔ تو فرشتے قوموں کے پاس آتے ہیں، فرشتے قومیں فرشتوں کو دیکھتی بھی ہیں، مگر فرشتے عذاب لے کر قوموں کے پاس آتے ہیں، حق لے کر آتے ہیں، اور جب وہ حق لے کر آتے ہیں تو وما کانوا اذا منذرین، پھر انہیں ڈھیل نہیں دی جاتی، پھر وہ پکڑ لیے جاتے ہیں۔ تو تم کہتے ہمارے پاس فرشتوں کو لاؤ، فرشتے آئیں گے پھر پنپ نہیں سکو گے۔ یہ تو حاکمانہ جواب ہے۔ دوسرا حکیمانہ جواب ہے۔ حکیمانہ جواب یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک پاگل کتنے لوگ گزرے ہیں، اللہ جانے کتنے گزرے ہیں، بے شمار پاگل گزرے ہیں، اور جتنے پاگل گزرے ہیں وہ پوری زندگی بک بک ہی کرتے رہے ہیں، بیچارے پاگل ہیں، صبح سے شام تک بولتے ہی رہتے ہیں۔ آج دنیا میں کسی پاگل کا ریکارڈ ہے؟ بتاؤ، دنیا میں کسی گزرے ہوئے پاگلوں میں سے کسی پاگل کی زندگی میں بولی ہوئی باتیں آج ریکارڈ ہے کہیں؟ کہیں نہیں۔ اور قرآن نے کہا کہ یہ صاحب جن پر تم اعتراض کر رہے ہو، وہ جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کی حفاظت کی گارنٹی ہم لے رہے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ الذکر یعنی یہ قرآن کریم ہم ہی نے اتارا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، تم جو کہتے ہو یہ انہی کی بڑھ ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، یہ بولتے رہتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ الذکر، یہ قرآن کریم ہم ہی نے اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے۔ اگر یہ دیوانے کی بڑھ ہے تو آج تک کسی دیوانے کی بڑھ محفوظ نہیں ہے، وہ بولتا ہے 5 منٹ کے بعد میں کوئی بھی نہیں جاتا اس نے کیا بولا۔ آج تک جتنے پاگل دیوانے گزرے ہیں کسی کا بولا ہوا تو محفوظ نہیں، ریکارڈ نہیں، اور اس کے لیے یہ اطلاع پیشین گوئی کی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ یہ ذکر اللہ فرماتے ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر یہ دیوانے کی بڑھ ہوتی تو یہ بڑھ محفوظ نہیں رہ سکتی تھی، اور آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس کلام میں زبر زیر کا فرق نہیں پڑا ہے، بے عینی محفوظ ہے اور قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مجنون اور پاگل کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے یہاں سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ پہلی جگہ پر جو آیتیں ہیں اس کا میں نے ترجمہ کیا۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں اس ترتیب سے تھا جس ترتیب سے آج ہمارے طاق میں رکھا ہوا یہ قرآن کریم جس ترتیب سے ہے اسی ترتیب سے لوح محفوظ میں تھا، لیکن دنیا میں جو یہ اترا ہے تو اس ترتیب سے نہیں اترا ہے، بلکہ اوکیزنلی موقع کی رعایت سے جون سی آیتیں اتارنی ہوتی تھی وہ آیتیں اتر دی، اور جب وہ آیتیں اترتی تھی تو فوراً کاتبین وحی کو بلا کر کے وہ آیتیں لکھوا دی جاتی تھی، پھر نماز کے بعد صحابہ کو وہ آیتیں سنا کر کے صحابہ کو حفظ کرا دی جاتی تھی، مرد اور عورتیں سب حفظ کر لیتے تھے۔
اور پھر حفظ کر کے اٹھتے تھے تو شام ہوتے ہوتے مدینہ کے ایک ایک مرد تک اور ایک ایک عورت تک وہ نئی وحی پہنچ جاتی تھی اور سب اس وحی کو یاد کر لیتے تھے۔ اسی طرح سے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، اور جب چند آیتیں نازل ہوتی تھی تو حضرت جبرائیل یہ بتاتے تھے کہ یہ آیتیں فلاں صورت میں فلاں آیتوں کے بعد لکھی جائیں، اس طرح سے وہ لکھی جاتی تھی۔ پھر جب کوئی صورت مکمل ہو جاتی تھی تو صحابہ میں سے جو صحابی اس صورت کو مانگتا تھا اسے دے دی جاتی۔ کسی کو اس کی کاپی کرنی ہے، اس میں سے نسخہ نقل کرنی ہے تو فلاں صحابی کے پاس میں سورہ طٰہٰ ہے، جاؤ ان سے نقلیں لو، اس سے نقل لے گا، پھر نقل سے دوسرا نقل لے گا، یوں حسب ضرورت۔ عربوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج زیادہ نہیں تھا، اس لیے زیادہ نقلیں ہوتی بھی نہیں، پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، وہ حافظے پر اعتماد کرتے تھے اور جو کلام آتا تھا اسے حفظ کرتے تھے اور یاد کرتے تھے۔ لیکن کسی کو نقل لینی ہو تو فلاں صحابی کے پاس سورہ طٰہٰ ہے، وہاں سے لو۔ اسی طریقے پر 23 سال میں یہ قرآن کریم اترا اور تمام قرآن الگ الگ صورتیں لکھی گئی، ایک ساتھ قرآن کا یہ مصحف جیسا آج قرآن ہے ایسا قرآن نہیں لکھا گیا، الگ الگ صورتیں لکھی گئی، اور وہ جس صحابی نے مانگی حضور نے اسے دے دی۔ جب حضور کی وفات ہوئی تو حضور کے گھر میں قرآن کریم لکھا ہوا نہیں تھا۔ یہ جو حضور نے پوری زندگی لکھوایا یہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں رکھا تھا، یہ سارا قرآن الگ الگ صورتیں لکھی ہوئی مختلف صحابہ کے پاس یہ بکھرا ہوا تھا، حضور نے گھر میں نہیں رکھا تھا۔ اور صحابہ حضور تو حافظ تھے اور بے شمار صحابہ حافظ تھے، اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے اور پچھلا اترا ہوا قرآن کا حضور کے ساتھ دور کرتے تھے، جیسے آج کل حافظ دور کرتے ہیں وہ بھی دور کرتے تھے۔ آخری رمضان اس میں حضرت جبرائیل نے حضور کے ساتھ 2 دور کیے۔ حضور نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی فنش ہونے جا رہی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے معلوم ہوا؟ تو حضور نے فرمایا ہر رمضان میں جبرائیل 1 دور کرتے تھے، اس رمضان میں انہوں نے 2 دور کیے میرے ساتھ۔ خیر حضور دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد فوراً مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ پیش آئی۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب، اس کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں 600 حافظ صحابہ شہید ہو گئے، اور یہ تو حضور کے بعد پہلی جنگ ہے، اور آگے معلوم نہیں کیا کیا ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اسی طرح سے جنگیں ہوتی رہی اور حافظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کیسے محفوظ رہے گا؟ لہذا قرآن کریم کو سرکاری ریکارڈ میں لے لیا جائے تاکہ یہ ضائع نہ ہو۔ دیکھو حضور اسلامی گورنمنٹ کے حضور امیر المومنین تھے، اللہ کے رسول تو تھے ہی، لیکن جو اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی اس کے سربراہ امیر المومنین حضور تھے، لیکن حضور نے اس قرآن کو سرکاری ریکارڈ میں نہیں رکھا تھا، حضور کے گھر میں ہوتا، حضور کی نگرانی میں ہوتا، اس کو سرکاری ریکارڈ کہو۔ قرآن سرکاری ریکارڈ میں نہیں تھا، جب جو صورت مکمل ہوتی گئی جس نے مانگی اسے دے دی گئی، قرآن حضور نے سرکاری ریکارڈ میں نہیں رکھا تھا۔ حضرت عمر نے یہ اسکیم پیش کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہ قرآن کریم کو سرکاری ریکارڈ میں لے لیا جائے تاکہ اس طرح سے جنگوں میں اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا ہے؟
تو حضرت عمر کہتے تھے کہ واللہ ان ذالک لخیر، بخدا ایسا کرنے میں خیر ہے، اچھا کام ہے، حرج کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے تھے کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا؟ کیا حضور سرکاری ریکارڈ میں قرآن کو نہیں رکھ سکتے تھے؟ مگر حضور نے نہیں رکھا تو میں سرکاری ریکارڈ میں کیسے لوں؟ ان دونوں بزرگوں کے درمیان میں مختلف موقعوں پر اس مسئلے پر گفتگو ہوتی رہتی تھی کہ قرآن جمع کر لیا جائے. یہ لفظ کتابوں میں آتا ہے کہ قرآن جمع کر لیا، اس کو لوگ سمجھتے نہیں، اس لیے میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ جمع کرنے کا کیا مطلب ہے. یہ قرآن بے عینی سارا اسی ترتیب سے تمام حافظوں کو یاد تھا، اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل آ کر دور کرتے تھے. پھر اب کیا جمع کرنا ہے؟ یہ جمع کرنے کا مطلب ہے سرکاری ریکارڈ میں لینا. سرکاری ریکارڈ میں قرآن نہیں تھا. دونوں بزرگوں کے درمیان میں گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر کے سینے کو کھول دیا اور ان کے سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس کام پر کس کو مقرر کیا جائے، کس کی ڈیوٹی لگائی جائے جو یہ کام کرے؟ تو ایک صحابی تھے انصاری زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتبین وحی میں تھے. حضور کے زمانے میں 16 صحابہ تھے وہ جو وحی لکھتے تھے. جب وحی نئی نازل ہوتی تھی تو ان 16 آدمیوں میں سے جو بھی اویلیبل ہوتا اس کو بلا کر حضور وحی لکھواتے تھے. تو حضرت زید ابن ثابت بھی کاتبین وحی میں سے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بلایا اور یہ کہا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے. تو انہوں نے بھی فوراً وہی بات کہی کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ کام آپ دونوں حضرات کیسے کر رہے ہیں؟ تو ان دونوں نے ان کو بھی سمجھایا کہ بھئی اس میں حرج کیا ہے، اس میں نقصان کیا ہے. بار بار مختلف مجلسوں میں ان کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت زید بن ثابت کو بھی شرح صدر ہو گیا. چنانچہ صحابہ میں اعلان کیا گیا کہ جس کے پاس قرآن کریم کی اوریجنل تحریر ہے، جو کاپیاں ہوئی وہ نہیں چاہیے، جو اوریجنل تحریر ہے جو حضور نے لکھوائی ہے اور لکھنے کے بعد حضور نے حضرت جبرائیل کی ہدایت کے مطابق لکھوائی ہے، حضور کے ملاحظے سے گزری ہے، وہ اوریجنل تحریر لاؤ اور 2 گواہ لاؤ اس بات کے کہ یہ اوریجنل تحریر ہے. اس میں ایک گواہ تو جس کے پاس وہ صورت ہے وہ ایک گواہ تو وہ، اس کے ساتھ ایک دوسرا اور گواہ چاہیے، 2 گواہ چاہیے اس بات کے کہ اوریجنل تحریر ہے. اور پھر اس میں سے کاپی در کاپی ہوئی وہ تحریریں نہیں چاہیے. چنانچہ سب صحابہ کے پاس محفوظ تھی، فٹافٹ آئی، گواہیوں کے ساتھ آئی. حضرت زید ابن ثابت نے ان کو ترتیب دے دی، کیونکہ وہ الگ الگ صورتیں تھیں، ان کی سب ترتیب دے دی. ترتیب دے کر کے حضرت زید ابن ثابت خود حافظ تھے، انہوں نے پڑھا تو اس میں 2 آیتیں نہیں تھی. تو اعلان کیا کہ پورا قرآن کریم آ گیا ہے، 2 آیتیں نہیں آئی. سورہ توبہ کے آخر کی 2 آیتیں نہیں آئی، ان کی اوریجنل تحریر نہیں آئی. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس کی جو اصل تحریر ہے، اوریجنل تحریر، وہ میرے پاس ہے اور میں دوسرا گواہ ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک مجھے دوسرا گواہ نہیں ملا، اس لیے میں لے کر حاضر نہیں ہوا. تو حضرت زید ابن ثابت نے کہا بھئی لاؤ دکھاؤ کہاں ہے. وہ دکھائی تو وہ حضرت زید ابن ثابت کے ہاتھ کی لکھی ہوئی. تو حضرت زید نے کہا اس کا گواہ تو میں ہوں، یہ تو میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی. یوں 2 گواہ ہو گئے اور وہ تحریریں لی گئی. اب پورا قرآن کریم اوریجنل تحریریں آ گئی. اب حافظ کو بٹھاتے تھے، حضرت زید حافظ کو بٹھاتے تھے، حافظ اپنے حفظ سے پڑھتا تھا اور حضرت زید اس کے ساتھ ملا کر سنتے تھے. ایسے کئی حافظ بٹھائے، ایک نہیں کئی حافظ بٹھائے. وہ شروع سے آخر تک پڑھے گا، حضرت زید ملان کریں گے.
پھر دوسرا حافظ بٹھائیں گے، وہ ملان کریں گے۔ جب کئی کئی حافظوں کے حفظ کے ساتھ ملان کر کے اطمینان کر لیا تو پھر حضرت زید نے ان اوریجنل تحریروں کی کاپی کی اور وہی الگ الگ کی، سورہ بقرہ الگ لکھی، آل عمران الگ لکھی، نساء الگ لکھی، اور سب نے لکھ کر کے اس کی کاپی تیار کر کے ایک تھیلے میں بھر کے حضرت ابو بکر صدیق کو دے دی۔ اور یہ جو اوریجنل تحریریں تھیں وہ جن کی ملکیت تھی ان کو واپس کر دی گئی، اعلان کر دیا کہ جس کی جو تحریر لے جاؤ واپس۔ تو اوریجنل تحریریں صحابہ کو واپس کر دی اور اس کی جو نقل تھی وہ ایک تھیلے میں سارا قرآن کریم بھر کر کے حضرت ابو بکر کو دے دی ہے۔ دیکھو اب یہ قرآن سرکاری ریکارڈ میں آ گیا۔ آج تک کسی ایک آدمی کے پاس پورا قرآن محفوظ نہیں تھا، حافظے میں تو تھا لیکن تحریری طور پر کسی کے پاس نہیں تھا۔ ان کے پاس سورہ بقرہ ہے، ان کے پاس آل عمران ہے، ان کے پاس توبہ ہے، یوں الگ الگ تھا۔ کسی ایک آدمی کے پاس قرآن محفوظ لکھا ہوا نہیں تھا۔ اب سارا قرآن تھیلے میں بھر کر حضرت ابو بکر کو دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تھیلا حضرت عائشہ کے پاس رکھوا دیا۔ حضرت عائشہ ان کی صاحبزادی تھی اور ام المومنین تھی، ازواج مطہرات میں سے، وہ تھیلا ان کے پاس رکھوا دیا تاکہ کبھی ضرورت پڑے دیکھنے کی تو اس کو دیکھا جائے۔ آج کل جیسے سرکاری ریکارڈ رکھنے کے بینک ہیں اور لاکر اور یہ اور وہ اس زمانے میں تھا نہیں، سادہ سال مسئلہ تھا، تو حضرت عائشہ کے پاس وہ تھیلا رکھ دیا۔ پھر ادھر کیا ہوا؟ ادھر جب پہلی جنگ میں اتنے شہید ہو گئے صحابہ، حافظ صحابہ، تو پھر آگے جنگوں میں اتنے شہید نہیں ہوئے، اور پھر مسلمانوں نے بچوں کو حفظ کرانا شروع کیا۔ تو اگر 10 شہید ہوتے ہیں تو 100 حافظ نئے تیار ہو جاتے ہیں، تو حفظ کا سلسلہ بڑھ گیا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے دور خلافت میں اتنی توجہ کی قرآن کریم کے حفظ پر کہ لوگوں پر پابندی لگائی کہ حدیث زیادہ مت بیان کرو، لوگوں کو قرآن میں لگا رہنے دو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو وہ تھیلا حضرت عائشہ کے پاس سے لے کر حضرت حفصہ کے پاس رکھ دیا۔ کیوں؟ حضرت حفصہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی، تو کبھی دیکھنا پڑے تو بے تکلف وہاں سے دیکھ سکے۔ لیکن پھر اس تھیلے کو کھولنے کی نوبت ہی نہیں آئی کیونکہ حفظ تیزی کے ساتھ بڑھ گیا۔ نئے پہلے تو بڑی بڑی عمر کے لوگ حفظ کرتے تھے، اب تو نئے بچے ہیں وہ حفظ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 12 سال گزر گئے، حضرت عثمان خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک ضرورت پھر پیش آئی، وہ یہ ہے کہ یہ جو سرکاری ریکارڈ میں ہے وہ تو ایک تھیلے میں بھرا ہوا رکھا ہے، اس کی کوئی نقلیں نہیں کی جاتی اور کوئی نقلیں مسلمانوں کو نہیں دی جاتی۔ مسلمانوں کے پاس تو جو سلسلہ چلا آ رہا تھا وہی سلسلہ چلتا رہا۔ کسی صحابی نے قرآن لکھ رکھا تھا نزول کے اعتبار سے، کون سی آیتیں نازل ہوئی، پھر کون سی نازل ہوئی، اس طرح لکھ رکھا تھا۔ کسی نے لکھ رکھا تھا لوح محفوظ کی ترتیب سے، کیونکہ تمام حافظوں کو جو یاد تھا وہ لوح محفوظ کی ترتیب سے یاد تھا، اس طرح لکھ رکھا تھا۔ کسی نے اپنے قرآن کے اندر حاشیے پر تفسیریں بھی لکھ رکھی تھی، اور شروع میں 7 لہجوں میں قرآن نازل ہوا تھا، ان لہجوں کے اعتبار سے بھی لکھنے والوں نے لکھ رکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ مختلف قرآن مختلف طرح سے لکھے ہوئے لوگوں میں اختلافات ہونے لگے۔ تو کرمان پر جب جہاد ہو رہا تھا، کرمان ہے افغانستان میں، وہاں جب جہاد ہوا تھا تو حضرت حذیفہ بن الیمان نے وہاں فوج میں اختلافات دیکھے۔ یہ کہتا میرا قرآن اصل ہے، وہ دوسرا کہتا میرا اصل ہے، تیسرا کہتا میرا اصل ہے۔ تو حضرت حذیفہ وہاں سے جب مدینہ واپس لوٹے تو انہوں نے حضرت عثمان سے جا کر کہا کہ امت کی خبر لیجئے، اس سے پہلے کہ وہ قرآن میں اختلاف شروع ہو جائے اس سے پہلے امت کی خبر لیجئے۔ چنانچہ
جب حضرت عمر کا انتقال ہوا اور حضرت عثمان خلیفہ بنے تو وہ تھیلا حضرت حفصہ کے پاس ہی رہا، وہاں سے منتقل نہیں ہوا، کیونکہ حضرت عثمان کی کوئی صاحبزادی حضور کی بیویوں میں نہیں تھی، بلکہ حضرت عثمان تو ڈبل داماد تھے۔ تو اب حضرت حفصہ کے پاس سے لے کر رکھتے تو کس کے پاس رکھتے؟ یہ بھی اجنبی ہے، کسی اور کے پاس رکھیں گے وہ بھی اجنبی ہیں، تو وہ تھیلا حضرت حفصہ ہی کے پاس رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا۔ اب حضرت زید بن ثابت بوڑھے ہو گئے، اب اکیلے کام نہیں کر سکتے ہیں، جو آگے اسکیم ہے وہ ساری اسکیم اکیلے نہیں کر سکتے ہیں، تو حضرت عثمان نے ایک کمیٹی بنائی جس میں ہیڈ حضرت زید بن ثابت اور 4 نوجوان قریشی ان کے ساتھ کمیٹی میں شامل کی، اور 5 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی۔ یہ کمیٹی نے کام شروع کیا اور پھر صحابہ میں اعلان کیا کہ جن جن کے پاس میں اوریجنل قرآن کریم کی تحریریں ہیں، رائٹنگ ہیں، حضور کے نے جو حضور نے کاتب ان سے لکھوائی ہیں اور لکھنے کے بعد جو حضور کے ملاحظے سے گزری ہیں، حضرت جبرائیل کی ہدایت کے مطابق لکھوائی گئی ہیں، وہ اوریجنل تحریریں لاؤ اور 2 گواہ لاؤ اس بات کے کہ اوریجنل تحریریں۔ اب تو لوگوں نے پہلے سے زیادہ اہتمام سے ان تحریروں کو رکھا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ان کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ ضرورت پیش ہے، تو سب صحابہ کے پاس میں بہت محفوظ ہے، چنانچہ فٹافٹ وہ ساری تحریریں آ گئی گواہیوں کے ساتھ۔ اب وہ تھیلا حضرت حفصہ کے پاس سے منگوایا گیا اور وہ تھیلے کو ترتیب سے رکھا، یہ تحریروں کو ترتیب سے رکھا، تو اب کے 2 آیتیں سورہ احزاب کی نہیں آئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ آیتیں نہیں آئی۔ تو پھر اعلان کیا گیا کہ بھئی سورہ احزاب کی 2 آیتیں نہیں آئی۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا وہ میرے پاس ہیں، وہ 2 آیتیں اس کی اوریجنل تحریر میرے پاس ہے، لیکن پچھلی مرتبہ جو میں نے پیش کی تھی اور میں نے اپنے ساتھ دوسرا گواہ پیش کیا تھا، وہ گواہ کا انتقال ہو گیا، اب میں دوسرے گواہ کی تلاش میں ہوں جو یہ جانتا ہو کہ یہ اوریجنل تحریر ہے، تو میں گواہ ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک ملا نہیں، پچھلی مرتبہ میں نے جو گواہ پیش کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو وہ صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت خزیمہ ابن ثابت، تو سارے مجمع نے کہا کہ ان کو دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تنہا گواہی کو 2 کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے، لہذا ان کی اکیلوں کی گواہی 2 کے برابر ہے، ان کو دوسرا گواہ نہیں چاہیے۔ وہ ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اونٹ بیچا اور ایک اعرابی نے، دیہات کے ایک آدمی نے اونٹ خریدا، وہ اونٹ لے کے چلا گیا، کیسے اس نے پیسے حضور کو دے دیے، اونٹ لے کے چلا گیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے کہا مجھے اونٹ پسند نہیں، تو حضور نے کہا تجھے اونٹ پسند نہیں، پیسے اپنے واپس لے جا۔